إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد معزز و مکرم سامعین، آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے اور شعبان کی 15ویں رات ہمارے ملکوں کے اندر شب برات کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس رات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اس رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اجتماعی طور پر قبرستان کی جا کر کے لوگ زیارت کرتے ہیں، کھانا بنا کر کے عورتیں لے کر کے جاتی ہیں، وہ عورتیں جن کے شوہروں کی وفات ہو چکی ہوتی ہے، اور رات بھر قبرستان میں گزارتے ہیں، قبر پر پھول اور مالائیں چڑھاتے ہیں، رات بھر وہاں رہیں گے اور پھر صبح کو اپنے گھر واپس آتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، دکانوں کو سجاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں اور اسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام چیزیں باطل ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ دور کا کوئی واسطہ ہے نہ قریب کا کوئی واسطہ ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی چیزیں ہیں، بدعات اور خرافات لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ ہمارے نبی کی سنت سے، صحابہ خلفائے راشدین کی سنتوں سے ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حدیثوں کے اندر شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کے نام سے کبھی تعبیر نہیں کیا گیا۔ شب برات یہ جو نام دیا گیا ہے، یہ نام دراصل رافضیوں کی طرف سے ہے، دشمنان صحابہ کی طرف سے ہے۔ یہ شب برات کی وہ حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے نظروں سے اوجھل اور غائب ہے، اور یہ حقیقت رافضیوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہے، اور ان لوگوں نے لکھی جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی سنت اپنانے کی، توحید اپنانے کی، اور رافضیت اور شیعیت اور صحابہ کی عداوت کے راستے کو چھوڑ کر کے توحید اور سنت کے راستے کو اپنایا۔ ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھی اور اس حقیقت کو کتابوں کے اندر واضح کیا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ شب برات اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات جہنم سے آزادی والی رات ہے۔ شب فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رات کے، برات عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیزاری کے، لا تعلقی کے، آزادی کے۔
ہمارا یہ مشہور کر دیا گیا کہ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، حالانکہ یہ سچائی نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حقیقت کو ان لوگوں نے چھپایا کیونکہ ان کا دین ہی تقیہ پر قائم ہے۔ وہ زبان سے کہتے کچھ ہیں اور ان کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسے لوگوں سے بات کریں گے صحابہ کے تعلق سے تو آپ کو کہیں گے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے، سارے صحابہ سے محبت ہے، ان سے محبت کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ یہ صرف زبان سے کہتے ہیں جبکہ ان کے دل کے اندر صحابہ کے خلاف نفرت بھری ہوتی ہے، صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ سے دشمنی کا رکھنا، عداوت کرنا ان کا دین ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ دیں گے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے۔ تو تقیہ کر کے جو شب برات کی حقیقت ہے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے آنے سے باز رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگ سمجھ جائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے، تو آج جو دنیا شب برات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور شب برات کے نام سے جو راتوں کو جاگتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قبرستان کی اجتماعی زیارت کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بدعات و خرافات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کی جائیں گی۔ تو حقیقت کیا ہے شب برات کی؟ حقیقت یہ ہے کہ شب برات ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے رافضیوں کا، ان کے عقیدے کے مطابق ان کے 12ویں امام جس کا نام انہوں نے حسن عسکری رکھا ہے، وہ غائب، اسے امام غائب کہتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کا 12واں امام جو عراق کے کسی غار کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کی ولادت کی تاریخ ہے شعبان کی 14 تاریخ۔ وہ شعبان کی 14 تاریخ کو جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کی آج ولادت کا دن ہے، ولادت کی تاریخ ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کے جو 12 امام ہیں، جو آخری امام جو کسی غار کے اندر، عراق کے کسی غار کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ اصلی قرآن لے کر کے وہاں چھپا ہوا ہے۔ اصلی قرآن دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ صحابہ نے، ابو بکر و عمر نے، عثمان نے، دیگر صحابہ کرام نے اس قرآن کے اندر تحریف کر دی۔ وہ صورتیں اور آیتیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے تھی، ان تمام صورتوں کو اور آیتوں کو انہوں نے حذف کر دیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اصلی قرآن ان کے 12ویں امام کے پاس موجود ہے۔ لہذا وہ شعبان کی 14 تاریخ کو خوشی مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، اور شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات مناتے ہیں۔ شب برات کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق آج جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ وہ اپنے امام غائب سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اور اوراق اور پیپر کے اندر درخواستیں لکھ کر کے دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں اور پانیوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور اپنے امام غائب سے التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ امام صاحب اب آپ کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اصلی قرآن لے کر کے آپ دنیا کے اندر آ جائیے۔ یہ جو قرآن دنیا کے اندر آج موجود ہے، اس قرآن سے برات کا اعلان کرتے ہیں ہم۔ اس قرآن کو ہم نہیں مانتے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ محرف ہے، تحریف شدہ ہے، اس کے اندر تبدیلیاں کر دی گئیں، کمی بیشی کر دیا صحابہ نے، لوگوں نے، لہذا یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ اب اصلی قرآن جو آپ کے پاس محفوظ ہے، اس اصلی قرآن کو لے کر کے آپ دنیا کے اندر آ جائیے۔ اس لیے شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت شب برات کی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے آزادی والی رات۔ اس لیے لوگ اس رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بدعات و خرافات کی جاتی ہیں۔ یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے شب برات کی کہ وہ لوگ اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اور ان کے علماء نے، بڑے بڑے علماء نے ان کے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے دنیا کے اندر یہ محرف ہے، تحریف شدہ ہے، اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اضافے کر دیے گئے ہیں، کمیاں کر دی گئی ہیں۔ یہ ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے۔ تو یہ ہے شب برات کی اصل حقیقت جو آج لوگوں کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہے۔ یہ سراسر بدعت ہے، یہ سراسر خرافات ہے، اس کا منانا کسی بھی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین نازل فرمایا پہ نبی پر، اس کی تکمیل فرما دی ہے، اس دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی اس رات کا کوئی خصوصی اہتمام نہیں کیا، نہ آپ کے خلفائے راشدین نے، نہ آپ کے صحابہ نے۔ اللہ کے رسول کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو لازم پکڑو، جو میرے بعد خلفائے راشدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنتوں کو لازم پکڑو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو، تم میں سے جو بچے گا زندہ رہے گا میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر دی وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ وہ عمل بھی مردود ہے، عمل کرنے والا بھی مردود ہے، عمل کرنے والے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے۔ اس کی بدعت بھی مردود ہے، وہ خود مردود ہے، ایسا انسان جو بدعت اور خرافات کے ارتکاب کرتا ہے۔ من احدث فی امرنا فی ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں ہمارے دین کے اندر نئی چیز پیدا کر دی وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اسے رد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرے گا جو نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا، جو نبی کے طریقے سے کر کے عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا، اسے قبول نہیں کرے گا۔ انسان کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، انسان کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے، کتنا ہی وقت اس کے اندر کیوں نہ لگائے، اگر وہ نبی کے طریقے اور راستے سے ہٹ کر کے ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض سے بھگا دیں گے اور اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا دین کے اندر بدعت ہے، حرام اور ناجائز ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا ارتکاب کرے۔ رات بھر جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ اگر خصوصیت ہے یہ ماہ رمضان کی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی دن کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام بمن اللیالی، تمام راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے، نمازوں کے لیے خاص نہ کرو۔ ولا تختصوا الجمعہ بصوم من بین الایام، اور تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ الا یکون احدکم فی صومہ، الا یہ کہ تم میں سے کوئی آدمی اس دن روزے کی حالت میں ہو۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے جمعہ کا، یا جمعرات کا روزہ رکھ لیا، یا جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھ لیا تو انسان کے لیے جائز ہے، لیکن صرف جمعہ کا دن روزہ رکھنا اور جمعرات کو رات میں قیام کرنا، رات بھر جاگنا، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کوئی آدمی جمعہ کی فضیلت کو جانتے ہوئے کہ جمعہ سب سے افضل دن ہے، پورے دنوں کا سردار ہے، لہذا ہم جمعہ کا روزہ رکھیں گے، رات بھر قیام کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ لہذا کسی بھی رات کو خاص کرنا قیام کے لیے اور دن میں روزہ رکھنا یہ نبی کی سنت سے، نبی کی حدیث سے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ لہذا یہ جو شب برات کے اندر کیا جاتا ہے کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں اور صرف ایک روزہ رکھا جاتا ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی سنت کو بھلا کر کے لوگوں نے نئی نئی چیزیں پیدا کر لی ہیں۔ سنت پر عمل کرنے کی توفیق تو نہیں ملتی ہے، لیکن لوگ بدعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی سنت کی تلاش میں نہیں ہے، بدعت کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، ہمارے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ پورے مہینے آپ روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کے سوال کیا کہ میں آپ کو کیوں پاتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل عنہ الناس وہو بین رجب و رمضان، کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگ اسے غفلت میں رہتے ہیں۔ ھذا شہر ترفع فیہ الاعمال للہ رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ، حضرت عائشہ اور آپ کی اور جو سہیلیاں تھیں ہمارے نبی کی دیگر ازواج مطہرات، وہ اس مہینے کے اندر روزوں کی قضائیں کیا کرتی تھیں۔ رمضان کے روزے جو چھوٹ جاتے تھے حیض کی وجہ سے یا نفاس کی یا
جو ہے سفر کی وجہ سے یا کسی اور بیماری مجبوری کی وجہ سے وہ اس شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی قضائیں کر لیا کرتی تھی، کیونکہ شعبان کا مہینہ آخری مہینہ ہے۔ اس شعبان کے مہینے تک اللہ نے مہلت دی ہے، اگر کوئی شعبان کے مہینے تک رمضان کے روزوں کی قضا نہ کرے اور رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے اور اس کے اوپر گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا، وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ یہ عمل ہے ماں نبی کا، یہ عمل ہے ازواج مطہرات کا، یہ عمل ہے صحابہ کا، یہ عمل ہے خلفائے راشدین کا۔ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے نبی کے کثرت سے روزہ رکھنے کے عمل کو باطل کرتے ایک دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، ساری چیزیں دین کے اندر بدعت اور خرافات ہیں، کیونکہ بدعت کا تعلق ہی دین سے ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو مت رات کو جاگو، شعبان کی 15 تاریخ کو نماز نہ پڑھو، شعبان کی 15 تاریخ کو قبرستان کی زیارت نہ کرو، شعبان کی 15 تاریخ کو حلوے نہ کھاؤ۔ ہمارے نبی نے اسے کہاں منع کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کرنے کی دلیل چاہیے، منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ نبی کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمل جائز نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے۔ آپ صحابہ کی تلقین سے امت کی رہنمائی فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے بہتر عمل جس کی طرف میں نے تمہیں رہنمائی نہ کر دیا ہو۔ لہذا یہ اگر بہتر ہوتا عمل، اگر یہ عمل باعث ثواب ہوتا، باعث اجر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، خود عمل کرتے، صحابہ کو فرماتے اور امت کو آپ نصیحت فرماتے، آپ اس عمل کی ترغیب دلاتے۔ لیکن آپ نے کسی بھی حدیث کے اندر نہ ترغیب دلائی، نہ کسی بھی حدیث کے اندر یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے اس رات کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو۔ تو آپ کا نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ناجائز ہے۔ کرنے والا دلیل دیتا ہے، نہ کرنے والا دلیل نہیں دیتا۔ جو دعویٰ کرتا وہ دلیل دیتا ہے، جو دعویٰ نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دیتا۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بات اب اس طریقے سے آپ سمجھیے، اگر کوئی چیز ہے، مان لیجئے باہر بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کاریں ہیں بہت ساری، اگر کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ بھئی یہ کار جو کھڑی ہوئی ہے راستے میں، یہ کار آپ کی ہے؟ وہ کہتا نہیں میری کار نہیں ہے، یہ راستے میں کار کھڑی ہوئی ہے، یہ کار آپ کی ہے؟ وہ کہتا میری کار نہیں ہے۔ اب آپ سے دلیل مانگو کہ آپ دلیل لے کر کے آؤ کہ آپ کی کار نہیں ہے، وہ کہاں سے دلیل لے کر کے آئے گا؟ دلیل وہ لے کر کے آئے گا، پیپر وہ لے کر کے آئے گا، استمارہ وہ لے کر کے آئے گا۔ جس کے پاس جس کے نام سے کار ہوگی وہ کہے گا کہ میری کار یہ ہے، وہ کہے گا یہ میری کار ہے، وہ دلیل دے گا، وہ ثبوت مہیا کرے گا جو اس بات جو دعویٰ کرے گا۔ دعویٰ جو کرتے ہیں بدعات کا، خرافات کا، اس مہینے کے اندر شعبان کی 15 تاریخ کو عمل کا، شعبان کی 15ویں تاریخ کو دن میں روزہ رکھنے کا، وہ دلیل لے کر کے آئیں کہ ہمارے نبی نے کبھی کیا ہے۔ دلیل ان کو دینی پڑتی ہے جو عمل کرتا، جو عمل نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دیتا۔ اور پھر میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم کے اندر کہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایک رکعت کے اندر 2 رکوع نہ کرو، ایک رکعت کے اندر 3 سجدے نہ کرو، ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت نہ پڑھو، 5 رکعت نہ پڑھو؟ کہیں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے؟ کہیں نبی نے منع کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے رکوع کرنا عبادت ہے، رکوع ہم ایک کے بجائے 2 رکوع کریں گے، ایک رکعت کے اندر 3 رکوع کریں گے، 4 رکوع کریں گے، زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے، ہم 4 سجدے کریں گے، 6 سجدے کریں گے، زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی کرے اور آپ اس کو منع کرو اور وہ کہے کہ دلیل لے کر کیا ہو کہ ہمیں نبی نے منع کیا ہے؟ قرآن کی آیت پیش کرو کہ قرآن میں اللہ نے منع کیا کہ 4 سجدے مت کرو، 3 رکوع مت کرو، 5 رکعت ظہر نہ پڑھو، 6 نمازیں نہ پڑھو، صرف 5 ہی نماز فرض ہے، 5 ہی پڑھو، 6 نہ پڑھو۔ وہ آپ سے دلیل مانگے کہ آپ دلیل دے پائیں گے؟ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی کوئی ایسی حدیث نہیں آتی ہے جس حدیث میں نبی نے ایک رکعت کے اندر 2 رکوع کرنے سے منع کیا، ایک رکعت کے اندر 4 سجدہ 3 سجدہ کرنے سے منع کیا۔ کوئی حدیث نہیں آتی ہے، کوئی حدیث نہیں آتی۔ لیکن دنیا کے سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی 3 رکوع کر لے گا، 2 رکوع کر لے گا ایک رکعت کے اندر، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی 3 سجدہ کر لے گا 2 سجدے کے بجائے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز جائز ہی نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی اس کی نماز۔ جبکہ نبی نے منع نہیں کیا، قرآن نے منع نہیں کیا، کیوں باطل ہوگی؟ اس لیے کہ نبی نے عمل نہیں کیا، نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کے طور طریقے کے خلاف ہے، نبی کی جو نبی کو شریعت اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کے خلاف ہے یہ۔
لہذا اس بات کی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے کہاں منع کیا اللہ رب العالمین نے کہ شب برات نہ مناؤ، کہاں منع کیا ایسا نہ کرو، کہاں منع ایسا کیا کہ نمازیں نہ پڑھو؟ نبی کا نہ کرنا ہی دلیل ہے یہ۔ کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے متقی ہم ہیں؟ کیا صحابہ زیادہ بڑھ کر کے پرہیزگار ہم ہیں؟ اگر یہ پرہیزگاری اور یہ دینداری کی دلیل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عمل کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ نے دین مکمل کیا، دنیا نہیں مکمل کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے میں راضی ہو گیا دین اسلام سے۔ لہٰذا دین کے اندر جب دین کی تکمیل کے بعد یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی، ہمارے نبی کی وفات کے کئی سالوں کے بعد جس چیز کو دین کے نام پر ایجاد کیا گیا، ظاہر بات وہ چیز بدعت ہوگی، حرام ہوگی، اس کا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جو شب برات کے نام ساری چیزیں کی جاتی ہیں، بہت ساری عورتوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہروں کی روحیں واپس آتی ہیں، کھانا بنا کر کے لے کر جاتی ہے قبرستان کے اندر کہ ان کے شوہروں کی روحیں آئیں گی جن کے شوہروں کی وفات ہو گئی ہے اور وہ آ کر کے کھانا کھائیں گی۔ یہ میرے بھائیو ایسا عقیدہ سراسر باطل عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا کے اندر دوبارہ واپس نہیں آتی ہے۔ 7-8 مقامات ہیں جن 7 اور 8 مقامات میں انسان کی روحیں رہتی ہیں، لیکن کسی انسان کی روح جب تک دوبارہ سور نہیں پھونک دیا جائے گا اس وقت تک دنیا کے اندر کسی کی روح واپس نہیں آتی ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک دوبارہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا اس وقت ایک دیوار حائل ہے، اس دیوار کے پیچھے ساری روحیں موجود ہیں اور اس دیوار سے اسی وقت روحیں دنیا کے اندر آئیں گی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا جب تک دوبارہ سور نہیں پھونکا جائے گا کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ کلا انا کتاب الابرار لفی علیین، جو ابرار ہیں نیک لوگ ہیں ان کی روحیں علیین کے اندر رہتی ہیں۔ کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، جو فاسق و فاجر ہیں ان کی روحیں سجین کے اندر رہتی ہیں، جو زمین کے 7ویں زمین کے نیچے ہے وہاں اللہ رب العالمین کی روحوں کو قید کر کے رکھتا ہے۔ لہٰذا کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کی روحیں جنت کے بالا خانوں میں رہتی ہیں، جنت کی چڑیوں میں رہتی ہیں، جو چڑیاں جنت کی ان کے پپوٹوں کے اندر رہتی ہیں۔ یہ چند مقامات ہیں جہاں پر مرنے کے بعد انسان کی روح رہتی ہے، مرنے کے بعد کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے دوبارہ اس کا جنم ہوتا ہے۔ اس کی روح اگر وہ نیک تھا دنیا کے اندر ان کے عقیدے کے مطابق اچھا کام کرتا تھا تو انسان کا روپ دھار لیتی ہے اس کی روح، اور اگر وہ انسان برا تھا تو سانپ، گوجر اور بچھو اور زہریلا جانور بن جاتا ہے وہ۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جس کو آواگمن کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر تناسخ ارواح کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ سراسر باطل عقیدہ ہے، یہ ناجائز ہے سب عقیدہ رکھنا۔ تو ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب غلط ہیں۔ سنت یہ ہے کہ اس دن، اس مہینے کے اندر کثرت سے انسان روزہ رکھے، اور ہمارے نبی نے شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ مت روزہ رکھو، شعبان کی 15 تاریخ کے بعد مت روزہ رکھو، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ شعبان میں روزہ رکھو گے پورا یا زیادہ تر روزہ رکھو گے ہو سکتا ہے کمزور پڑ جاؤ، شعبان کے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں آپ کو تنگی اور تکلیف ہو، کمزوری کا احساس ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے شعبان کی 15 تاریخ کے بعد اس شخص کے لیے جو شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے روزہ نہ رکھتا رہا ہو، آپ نے اس کے لیے منع کر دیا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ مت رکھو۔ ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے رکھتا ہے، ہر مہینے پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے، وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کبھی روزہ نہیں رکھتا، اب شعبان کا ایک روزہ رکھے 15 تاریخ کا، آج جمعہ کا دن ہے، ہمارے ملکوں کے اندر لوگ روزے سے ہیں۔ کس قدر نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس قدر نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ خاص صرف جمعہ کا روزہ مت رکھو، آج جمعہ کا روزہ رکھا گیا۔ لوگ ہماری راتوں کو جاگے، لوگ رات بھر جا کر قبرستان کے اندر اجتماعی زیارت کیا، جیسے غیر مسلم ہندو ہوتا ہے اپنی قبروں پر جا کر کے مالائیں اور پھول چڑھاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اپنے قریبوں کی قبروں پر جا کر کے پھول چڑھاتا ہے اور رات بھر جا کر کے قبرستان کے اندر رات جا کر کے گزارتا ہے۔ فجر کی نماز غائب رہتی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی اور نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن ایک دن کا روزہ رکھ لو سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ لوگوں نے اس طریقے سے الٹا پار پڑھا دیا شیطان نے، انسان شارٹ کر راستہ ڈھونڈتا ہے۔ ایک دن کا روزہ کافی ہے، پورا شعبان یا شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا بہت مشکل امر ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، ایک دن خلاص پڑھ لو شعبان کی 15ویں تاریخ کو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔
کس قدر جہالت ہے یہ، کس قدر دین سے دوری کا نتیجہ ہی ہے۔ شب برات کی فضیلت میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ لیلت مبارکہ ہے، یہ لیلت مبارکہ جو اللہ نے بیان فرمایا سورہ دخان کے اندر، اس سے شب برات نہیں مراد ہے۔ شب برات کو تو نام ہی نہیں آیا قرآن و حدیث کے اندر۔ ہمارے نبی نے لیلۃ النصف من شعبان فرمایا، شعبان کی 15ویں تاریخ۔ شب برات کا نام یہ شیعوں نے رکھا ہے، رافضیوں نے رکھا ہے، یہودیوں کی اولاد نے رکھا ہے۔ یہ قرآن و سنت اور نبی اور صحابہ کی حدیثوں میں اور آثار میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لیلت مبارکہ ہے۔ قرآن کو اللہ نے کس مہینے میں نازل فرمایا، کس قدر قرآن کی تعریف کی گئی کہ یہ بیان کہتا ہے کہ سورہ دخان میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو اللہ نے بابرکت رات میں نازل فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ اس رات شب برات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب وہ رات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں آتی۔ لہذا یہ کہنا کہ لیلت مبارکہ بابرکت رات سے مراد شب برات ہے، شعبان کی 15 تاریخ ہے، قرآن کی تحریف ہے، یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے۔ یہ قرآن کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے، شعبان کے مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ نہ صرف قرآن بلکہ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ لہذا جو دلیل لی جاتی سراسر بے بنیاد ہے، وہ غلط ہے۔ وہ کہنا کہ لیلت مبارکہ سے شب برات مراد ہے یا شعبان کی 15 تاریخ مراد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کے لیے گئے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک رات گئے تھے؟ آپ کا معمول تھا قبرستان کی زیارت کرنا۔ آپ کا گھر اور بقی قبرستان کتنی دوری پر واقع ہے؟ 1 منٹ کا فاصلہ ہے۔ آپ رات میں نیند اٹھتی تھی، چلے جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے، ظہر میں عصر میں جب بھی آپ موقع ملتا آپ زیارت کے لیے چلے جاتے تھے۔ آپ نے اس وجہ سے شعبان کی 15 تاریخ کو زیارت کے لیے نہیں گئے کہ آج شعبان کی 15 تاریخ ہے، یہ تو اتفاق کی بات ہے۔ آپ ہر رات جایا کرتے تھے، اکثر جایا کرتے تھے۔ آپ جب بھی آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے، خاص طور سے آخری دنوں میں، آخری سالوں میں، آپ کا معمول تھا کہ رات میں 1 بار آپ ضرور جاتے تھے، کیونکہ آپ کے اشارات مل چکے تھے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے قبرستان کی زیارت آپ کثرت سے کیا کرتے تھے، دن میں جاتے تھے، رات میں جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف شعبان کی 15 تاریخ کو آپ گئے، آپ ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ تو آپ پورے سال میں 1 بار کیوں جاتے؟ اور پھر آپ اکیلے گئے تھے کہ اپنی بیویوں کو لے کر گئے تھے؟ کیا پورے صحابہ کو لے کر گئے تھے؟ کسی کو لے کر کے نہیں گئے تھے، آپ تنہا گئے تھے۔ آپ پورے خاندان کو لے کر کیوں جاتے ہو؟ کیا اس رات آپ نے حلوہ کھایا تھا؟ آپ حلوہ کھاتے ہو؟ ہمارے نبی نے کیا اس رات حلوہ کھایا تھا؟ شوال کے مہینے میں آپ کے دندان مبارک توڑے گئے اور آپ شعبان کے مہینے میں حلوہ کھاتے ہو؟ کس قدر یہ بے غیرتی والی بات ہے۔ لہذا ساری چیزیں جو کی جاتی میرے بھائیوں، یہ سراسر حرام و ناجائز ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کی ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان اللہ لا یطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرکین و مشاہن، کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں تاریخ کو مطلع ہوتا ہے اور تمام مخلوقات کو معاف کر دیتا سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، قابل قبول ہے۔ انہی میں سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ حدیث حسن ہے، قابل قبول ہے، لیکن کیا اس حدیث کے اندر کسی عمل کی دعوت دی گئی ہے؟ کہ یہ کہا گیا کہ قبرستان کی زیارت کرو؟ کہ یہ کہا گیا کہ آپ کوئی عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے اور جو ہے ذکر و اذکار کرو گے تبھی تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی؟ یہ ساری بات حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین مشرک اور جو کینہ پرور ہے، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کینہ ہے، عداوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے، اور جو مشرک ہے، شرک کرنے والا اس کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے، صرف شعبان کی 15ویں رات کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہ اللہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو دوں، اس کی ضرورت کو پوری کروں۔ روزانہ ہوتا ہے یہ صرف شعبان کی 15ویں رات کی خصوصیت نہیں ہے، یہ روزانہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو کیا روزانہ رات میں لوگ قیام کریں گے؟ کیا روزانہ رات لوگ جاگیں گے؟ اس حدیث کی بنیاد پر میرے بھائیوں کسی رات کی فضیلت ثابت ہو جانے سے اس رات عمل ثابت نہیں ہوتا۔ عمل کرنے کے لیے الگ دلیل چاہیے۔ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے،
جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، لیکن کیا اس وجہ سے کہ جمعہ سب سے افضل دن ہے اس دن ہمارے لیے روزہ رکھنا جائز ہو جائے گا؟ یا وہ عمل جو ہمارے نبی نہیں کیا وہ عمل کرنا جائز ہو جائے گا؟ کیونکہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے۔ ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھ لے اور اپنا معمول بنا لے کہ میں 50 رکعت پڑھوں گا، 100 رکعت پڑھوں گا ڈیلی ہر جمعہ کو، جبکہ ہمارے نبی نہیں کیا، اس کا یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ اگرچہ جمعہ کی فضیلت ثابت ہے، جمعہ کی اہمیت ثابت ہے، تو جمعہ کی یا کسی رات کی کسی دن کی فضیلت ثابت ہونے سے اس رات عمل کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے، یا اس دن عمل کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ فضیلت الگ چیز ہے، عمل کے لیے الگ سے دلیل چاہیے۔ جس نبی نے اس رات کی فضیلت بیان کی، شعبان کی 15ویں رات کی، اس نبی نے رات کو نہیں جاگا، اس نبی نے قبرستان کی اجتماعی زیارت نہیں کی، اس نبی نے صبح میں روزہ نہیں رکھا رات بھر جا کر کے، ایسا نہیں کیا نبی نے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا صحابہ سے زیادہ ہم حدیث کو جاننے والے اور سمجھنے والے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے معنی نہیں سمجھا اس کا، اس لیے کسی رات اور دن کی فضیلت ثابت ہونے سے عمل ثابت نہیں ہوتا۔ جمعہ کی فضیلت ثابت ہے، لہذا جمعہ کی فضیلت کو بنیاد بنا کر کے ایسا عمل انسان کرے جو نبی نے نہیں کیا ہے، وہ عمل انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، لہذا یہ فضیلت ثابت ہو جانے سے اس رات عمل ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اصل پیغام جو ہے اس حدیث کا، جو اصل پیغام ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے پیغام بھلا دیا۔ پیغام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر شرک کرو گے اللہ تمہارے عمل کو برباد کر دے گا، اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا۔ اگر دلوں میں کینہ اور کپٹ ہے، حسد اور عداوت، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا۔ شعبان کی 15ویں رات کے اس اہم پیغام کو بھلا کر کے، جو توحید کا پیغام ہے، سنت کا پیغام ہے، اپنے دلوں کی سلامتی کا پیغام ہے، دلوں سے حسد، بغض اور عداوت نکالنے کا پیغام ہے، اس پیغام کو بھلا کر کے آج لوگ بدعت اور خرافات کے اندر ملوث ہو گئے۔ یہ اصل پیغام ہے شعبان کی 15ویں رات کا کہ شرک نہ کرو۔ مشرک کوئی بھی ہوگا، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے نبی کا امتی ہو، چاہے آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، چاہے کچھ بھی اس کا ایمان ہو، اگر وہ شرک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اگر اس کے دل کے اندر نفرت ہے، عداوت ہے، صحابہ کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، مومنوں کے تعلق سے، ائمہ کرام کے تعلق سے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد ہے یہ، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ نہیں معاف کرتا ہے۔ یہ پیغام ہے شعبان کی 15ویں رات کا کہ ہم شرک نہ کریں۔ آج جو سارے لوگ شب برات مناتے ہیں وہ سر سے لے کر کے پاؤں تک شرک اور بدعت و خرافات کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں۔ شرک اور بدعت اور خرافات ان کے یہاں تھوک کے حساب سے ان کی زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ جو اہم پیغام تھا اس پیغام کو لوگوں نے بھلا دیا، اور پیغام کو چھوڑ کر کے یہ پیغام اللہ رب العالمین ہر نبی کو دیا تھا۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم خالص اللہ کی بات کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اگر شرک کریں گے غداری ہے، اور غدار کی سزا کبھی معاف نہیں کی جاتی ہے، اس کی سزا پھانسی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے اللہ کے ساتھ غداری کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایسا انسان ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، جو اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ، اور جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا تھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ایک دن ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ لہذا شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات یہ پیغام ہے کہ شرک نہ کرو، شرک سے توبہ کرو، بدعت و خرافات سے توبہ کرو، سنتوں کو اپناؤ، دلوں کو پاک و صاف رکھو، دل کی جو بیماریوں سے اپنے دلوں کا علاج کر لو، دل کو صاف کر لو، دل کی پاکی اور صفائی مطلوب ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات کی یہ پیغام ہے، یہ اصل پیغام۔ لیکن امت نے اس پیغام کو بھلا کر کے بدعت و خرافات کے اندر ملوث ہو گئے، بدعت و خرافات کرنے لگے۔ کتنا پیسہ امت کا ضائع ہوتا ہے، کتنا امت کا پیسہ برباد ہوتا ہے اس کے اندر، بدعت و خرافات کے اندر اور شرک کے اندر۔ لہذا میرے بھائی ہوش کے ناخن لیں، ہمارے نبی کی سنت کافی ہے۔ سنت کافی، اگر سنت نہیں کر سکتے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو مت روزہ رکھو، بدعت نہ کرو، خرافات تو نہ کرو۔ اگر سنت پر عمل نہیں کر سکتے، بدعت خرافات تو نہ کرو۔ بدعت خرافات سے بچو گے، نیکی ہے یہ۔ بدعت خرافات کرو گے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آج روزہ رکھا آپ لوگوں میں سے روزہ توڑ دے، حرام ہے یہ روزہ رکھنا جمعہ کا، جائز نہیں ہے۔ یہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، نبی کا عمل میں نے پیش کیا۔ ہمارے یہاں کا مولوی یہ پیٹ خور ہے، یہ حلوہ خور ہے، وہ پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ شرک اور بدعت و خرافات کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، جو باتیں کتاب و سنت کی ہوں صحیح بات ان کو لیجئے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ
قیامت کے دن جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری یہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ نبی نے منع فرمایا ہے، کسی صحابی کا عمل نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین کا عمل ہے، یہ ہمارے سنتیں کافی ہیں، بدعات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لہذا اسے توبہ کیجئے، چھوڑیے بدعات کو، سنت کو اپنائیے، توحید کو اپنائیے، شرک اور بدعات سے توبہ کیجئے۔ ہماری پہچان توحید ہے، ہماری پہچان سنت ہے، ہماری پہچان شرک نہیں ہے، ہماری پہچان بدعات اور خرافات نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لیں اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بے لاگ طریقے پر آپ لوگوں کے سامنے توحید و سنت کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لہذا ہم سمجھیں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے، لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بدعات و خرافات سے ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں تمام چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، صحابہ کے راستے پر قائم رکھے اور دوسروں کے راستوں سے بچائے اللہ رب العالمین ہمیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔